اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا انتہائی اہم ٹاپک ہے، پہلا ہے کہ امریکہ کی ویزا پالیسی میں سخت اور پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عدالت کیس میں سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی ہو گئی۔ وہ ارشد شریف صاحب کا کیس تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ارشد شریف شہید کے کیس کی سماعت ہوگی اور کیا ہوگا وہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ارشد شریف کا کیس سماعت کے لیے مقرر ہوا اور جس کی سربراہی جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے جسٹس امین الدین نے کی، جو ایک ٹاؤٹ جج ہے، جس پر حامد خان نے الزام لگایا کہ اس جج کو ریٹائرمنٹ دسمبر میں ہونی چاہیے۔ اپنی ایکسٹینشن لینے کی خاطر ملٹری کورٹ کا فیصلہ ان کی مرضی سے دے گا۔ میں تو کہتا ہوں دے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستانی قوم انہیں جان چکی ہے۔ یہ ٹاؤٹ جج جو بھی فیصلہ دے، پاکستانی قوم سب سے پہلے بہتر جانتی ہے۔ اور دوسرا، لاہور جانتے ہیں کہ ارشد شریف شہید کی کل کیس کی سماعت ہوئی اور اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ مجھے 1 ماہ کا وقت دیا جائے اور کینیا کی حکومت سے ہم رابطہ کرتے ہیں، جس پر جسٹس امین الدین خان نے اور نون لیگ کے ورکر نے کہا کہ آپ کی درخواست، ہم آپ لوگوں کے قید کے ورکر ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، آپ کی درخواست آپ ہمیں حکم دیں اور ہم حکم نہ مانیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم آپ کی درخواست منظور کرتے ہیں۔ جمال مندوخیل اور امین الدین خان نے کہا جی سر، جو حکم آپ کا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ارشد شریف ملک سے کیسے گئے اور ملک باہر سے کیوں جانا پڑا اور اس پر FIR درج کیوں ہوئی۔ اس کی تفصیلات سپریم کورٹ فوری طور پر منگاتی اور اس پر ایکشن لیا جاتا ہے، لیکن افسوس، میں نے جس طرح پچھلے ویلوگ ارشد شریف کے کہا تھا کہ ارشد شریف کیس کا یہ سپریم کورٹ سے نہ کوئی انصاف کی امید ہے۔ جب وقت آزاد آئے گا تو توصیف ہوگا۔ پاکستان کی عدالت اپنی مرضی سے کسی پر FIR درج نہیں کرا سکتی، نہ کسی کے مطابق قانون اور اس پر عمل کر سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات جو سیاسی اور سماجی ہیں، وہ آپ لوگوں کو بہتر ہے۔ اگر آپ کوئی سچ بولتے ہیں تو آپ کو اٹھا لیا جائے گا اور آپ غائب کر دیے جائیں گے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا آپ کہاں ہیں۔ دوسرا، عدالتی نظام سے تو امید کی جی نہیں سکتی۔ کیا آپ کو عدالتیں اغوا کاروں سے چلائیں گی یا نہیں، یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دوسرا کہ ارشد شریف کا کیس 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دے گی۔ اگلے ماہ کیا سماعت ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یا مزید اپڈیٹ آئے گی تو آپ لوگوں کو اس کی کیس کی تفصیلات بتائیں گے۔ دوسرا کہ جو ٹاپک ہے کہ امریکہ ویزا پالیسی سخت، پاکستان کو پریشان ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہ امریکہ کے جو خبرسار ادارے نے رپورٹ دی ہے، اس کے مطابق کہ امریکہ میں 12 مارچ کو ویزا پالیسی آ رہی ہے، جس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ امریکہ پاکستان اور افغانستان کے لوگوں پر پابندی لگا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں سخت کی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں دہشت گردی کی جو رپورٹ شائع کرتے ہیں، اس میں پاکستان دوسرا، پہلا ساؤتھ افریقہ اور سیریا تیسرا۔ جو لوگ پریس کانفرنس کرتے اور بتاتے کہ اگر ہماری پاس یہ طاقت نہ ہوتی تو آج شام اور لیبیا اور دوسرے ممالک سے حال ہوتا، لیکن افسوس آج ہم ان سے بھی نیچے چلے گئے اور اب مولانا صاحبوں کو اور ان لوگوں کو جواب دینا ہوگا کہ ہم سیریا اور لبنان اور دوسرے لوگوں کے نیچے کیوں گئے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے جس طرح بتایا ہے کہ امریکہ کی جو 12 مارچ کو پالیسی آئے گی، جس میں پاکستان اور افغانستان کا نام شامل کیا جائے گا، کیا ہوگا؟ کیا افغانستان کے لوگوں کو امریکہ جانے کی پابندی ہوگی یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کی جو سخت پالیسی کی جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پاکستان کا شکریہ ادا کیا، اس کے بعد پاکستان پر ٹیکہ لگائے گا یا نہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان نے جو اپنا ایک افغانستان کا شہری جو دہشت اس کا تعلق رکھتا ہے داعش سے، وہ امریکہ کے حوالے کیا، لیکن اس کے جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساکھ نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہمارا کوئی بندے ٹرانسفر کرنے کا نہیں، تو پھر آپ نے کیسے دے دیے؟ اب بات آتی ہے کہ جو کہتے تھے ڈاکٹر آصفیہ صدیقی کو لے کر آئیں اور عمران خان لے جائیں، اب ان بے شرموں کو، بے غیرتوں کو منہ چھپانے کے رانا
سنا جیسے بےغیرت انسان سے پوچھا جائے کہ آپ بتاؤ، آپ نے اپنے ابو کے حکم پر آپ نے ابو حکم پر ایک دے دیا، لیکن ڈاکٹر آصف صدیقی کو کیوں نہیں لا سکتے؟ اس لیے نہیں لا سکتے کیونکہ ان لوگوں کو دیے اور ان لوگوں کی حمایت سے اپنے ابو سے ہی کیسے گا۔ میں اس کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو ہر روز وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔